بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا شهادة مقبولة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا،
نفع اور نقصان کا مالک، بچی اور بچے کی تقسیم کرنے والا، پوری کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا مالک و خالق، رات کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے والا، دن کو رات کے اندھیروں میں تبدیل کرنے والا، صبح کا بھی مالک، شام کا بھی مالک، پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے ریت کے ذرات سے بڑھ کے، پانی کے قطرات سے بڑھ کر لاتعداد درود و سلام امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ان نیک اعمال کا تذکرہ آپ احباب کی گوش گزار کیا کہ جن اعمال کو سر انجام دینے کی وجہ سے، جن اعمال پر عمل کرنے کی وجہ سے آسمانوں سے رب کی نورانی فرشتے، نورانی ملائکہ، رحمتوں والے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ان برے اعمال اور ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اشارتاً آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور اگر تفصیل کو بیان کیا جائے تو ایک ایک عمل کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ الغرض خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت کے اندر اشارتاً ان اعمال کا، ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ وہ بد نصیب قسم کے لوگ ہیں کہ جو رب کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جن پر آسمانوں سے رب کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ سنن نبی داؤد کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقربهم الملائکہ، کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہیں کہ ان کے قریب بھی رب کی رحمتوں کے فرشتے نہیں آتے۔ اور بخاری شریف کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الملائکہ، کہ یہ وہ بدبخت قسم کے اور بد نصیب قسم کے انسان اور لوگ ہیں کہ فرشتے رب کی رحمتوں والے ان کے قریب بھی آنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح نبی کائنات نے سنن نبی داؤد کے اندر بیان فرمایا کہ لا تدخل الملائکہ، کہ رب کی رحمتوں والے فرشتے ان کے گھروں کے اندر، ان کی دکان اور دفاتر کے اندر داخل ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔
یعنی یہ اتنے برے انسان بن جاتے ہیں، ان کے اعمال اتنے بدبودار قسم کے اور غلیظ قسم کے اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہیں کہ جن کے اندر یہ ہمارا معاشرہ جن کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے۔ تقریباً ہر بندہ، ہر انسان، ہر گلی محلہ اور ہر گھر کے اندر ان اعمال میں سے کوئی نہ کوئی برائی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس قدر یہ غلیظ قسم کے اعمال ہیں کہ رب کے فرشتے نہ ان کے قریب آنا گوارا کرتے ہیں، نہ ان کے گھروں اور دفاتر میں داخل ہونا گوارا کرتے ہیں، اور نہ رب کے فرشتے ان کی صحبت اختیار کرنا گوارا کرتے ہیں۔ آئیے وہ اعمال، چند اعمال مختصر وقت کے اندر آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے رب کی رحمت کے فرشتے، رب کی رحمت ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اعمال چھوڑ نہ دیں یا رب سے توبہ نہ کر لیں، ان برائیوں سے منہ نہ بھول لے، تب تک رب کی رحمت ان پہ نازل نہیں ہوتی، رب کے فرشتے ان کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا بدبخت انسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر، کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانے والا، ساری زندگی کفر کی حالت میں گزارنے والا، رب کی ذات کا بھی انکار کرنے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کرنے والا، ساری زندگی کفر کی حالت میں زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی لاش اتنی بدبودار قسم کی ہو جاتی ہے، اتنا بدبودار قسم کا یہ بندہ، کفر و شرک کی غلاظت میں زندگی گزارنے والا بدبخت، فرمایا رب کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی آنا گوارا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتے تھپڑ مارتے ہیں، زور زور سے اس کی پیٹھ پہ مارا جاتا ہے، مار مار کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ فرمایا اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو، جب آسمانوں کی طرف اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آسمان پہ جو فرشتے متعین ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہیں، کس کو لے کے آئے ہیں، جب بتایا جاتا ہے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے، فرشتے بھی اس کی بدبو کے لیے دروازے کو کھولنا، آسمانوں پہ لانے کی اجازت نہیں دیتے۔ گندی قسم کی لاش، بدبودار قسم کی لاش، ساری زندگی کفر کی حالت میں مرنے والا، زندگی گزارنے والا، اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ یہ رب کی طرف سے آنے والا نبی سچا نبی ہے، یہ دعوت لے کے آنے والا حق اور سچ پر مبنی دعوت ہے، اس کے باوجود اپنی ضد انا کے بت کو لے کے، برادری کے بت کو پوجتا رہا، ساری زندگی فرمایا حق بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ ایسا بدبخت اور بدنصیب قسم کا بندہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی آنا گوارا نہیں کرتے۔ دوسرا بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کے گلے کے اندر یا جس گھر کے اندر گھنٹی، گانے بجانے والے آلات ہوں گے، گھنٹی کی آواز جس گھر سے آتی ہوگی، ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، جانور ہر گھر کے اندر موجود ہیں، لوگ جانور کے گلے کے اندر گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ پہلے علاقوں میں ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، اونٹوں پہ تجارتی قافلے نکلتے تھے، سفر بھی ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، وہ جانوروں کے گلوں کے اندر گھنٹی کو باندھ دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ شوقیہ بھی باندھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بظاہر ہماری نظروں کے اندر یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بھی مسلمان اکثر لوگوں کو دیکھا گیا جانوروں کے گلوں میں باندھتے ہیں، اسپیشل گھنٹیاں لا کے باندھا جاتا ہے، چمڑے کے اندر وہ لا کر کے وہ گھنگرو نما گھنٹیاں، وہ اس کے اندر جڑی ہوتی ہیں اور اس کو لا کے جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے، خوبصورتی محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے جانور خوبصورت لگے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر گھنٹی کی آواز ہوگی، رب کی رحمت کا فرشتہ کبھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ سوچئے میرے محترم بھائیو، رب کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہے۔
آج ہر بندہ اس بات کا شکوہ کرتا ہے گھر کے اندر جادو ٹونا اسیب پتہ نہیں کیا کیا جنات کا شور، ہر بندہ پریشان، طرح طرح کے سوچے، ہوتا کچھ کام بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ رب کی رحمت ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ چکی ہے، ہمارے گھروں سے رب کی رحمت جا چکی ہے۔ جب ہمارے گھروں پہ رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، آسمانوں سے فرشتے نہیں اتریں گے، نورانی ملائکہ رحمتیں لے کے نہیں آئیں گے، پھر گھر کے اندر پریشانیاں نہیں ہوں گی، بیماریاں نہیں ہوں گی، جنات و عصیب کا سایہ نہیں ہوگا، جادو ٹونے جیسے اعمال نہیں ہوں گے، تو اور کیا ہوگا؟ جہاں پہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں پہ رب کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رب کی رحمت نہیں اترتی، وہاں پہ شیاطین پھر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، ان کی وہ اماج گاہ بن جاتی ہے، ان کا وہ گھر بن جاتا ہے، کھانا پینا بچھونا سب کچھ ان کا وہیں پہ ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بدبخت قسم کا بندہ، دوسرا وہ برا عمل کہ جس کی وجہ سے رب کی رحمت ہمارے گھروں سے روٹھ جاتی ہے، وہ عمل کیا ہے؟ گھنٹی کی آواز، وہ جانور کے گلے میں ہو یا کہیں اور ہو، گھنٹی کی آواز ایسی گندی آواز ہے، نبی کائنات نے فرمایا یہ شیطانی آواز ہے، یہ شیطان کے آلات ہے، گانا بجانے کے آلات، گھنٹی کی آواز، فرمایا اس گھر سے رب کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو گانے بجانے کے آلات لا کے لوگوں کو رب کی رحمت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین سے، کتاب سے دور کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ شیطانی آلات ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ رب کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ گھنٹی کی آواز ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، وہ چاہے کسی کی شکل میں ہو، جدید دور میں جدید شکل اختیار کر جائے، موبائل کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، یا کسی اور چیز کی شکل اختیار کر چکے ہیں، فرمایا جس گھر کے اندر یہ آلات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر رب کی رحمت کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہر گھر کے اندر یہ آلات موجود ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، ہر گھر کے اندر موبائل آ گیا، اللہ کی قسم موبائل کے اندر ہر چیز، کوئی موبائل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ ہر موبائل کے اندر آپ کو یہ غلاظت نظر آئے گی، وہ ویڈیوز کی شکل میں ہو، وہ آڈیو کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، گانے بجانے والے، گانے گانے والے، حتیٰ کہ ہمارے موبائل کی اگر ٹون لگے گی، رنگ ٹون لگائی جاتی ہے، وہ گانے کی آواز لگائی جاتی ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے گھروں سے رب کی رحمت روٹ گئی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے معاملات میں برکت نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ مہنگائی کے سیلاب، یہ ظالم حکمرانوں کا آنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ جب تم لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین کا ڈر دلوں سے نکال دو گے، شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے، گانے بجانے کے آلات تمہارے محبوب آلات بن جائیں گے، گانا سننا تمہارا محبوب مشغلہ بن جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے، رب کی رحمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جایا کرتی ہیں، چاہے جتنی مرضی زمینیں ہوں، جتنا مرضی بڑا تیرا کاروبار کیوں نہ ہو، لاکھوں آتے ہوں گے، لیکن تمہیں اس کے اندر برکت نظر نہیں آئے گی۔ رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ ہر بندہ اس بیماری کے اندر مصروف، ہر بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ہر گھر کے اندر آپ کو ٹی وی نظر آئے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو ڈش اینٹینا نظر آئے گا۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے معاذ اللہ، وہ آگے سے 101 دلائل دینے کے لیے تیار ہے، جی ہماری فلاں مجبوری ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ سے ڈر جائیں، یہ شیطانی آلات جس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، پوری کائنات، میرا عقیدہ اور ایمان ہے، پوری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بیان فرما دیا، میرے صحابہ، میرے آنے والی امت کے لیے یہ سبق نوٹ کر لو۔ صحابہ کو لکھوا دیا، صحابہ اکرام کو لکھوا دیا، قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے اس کو محفوظ کروا دیا
کہ جس گھر کے اندر شیطانی آلات آ جائیں گے، گھنٹی کی آواز آ جائے گی، رب کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ جائے گی۔ اب کسی کو سمجھا کے دیکھ لو۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، کسی نے بتایا جی وہ موبائل ہے اس کے پاس، وہ جی فلمیں فلاں دکان سے جی ایسے موبائل میں لوڈ کرواتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرواتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ میرا شاگرد تھا، میں نے اس سے پوچھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کی قسم اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، پوچھا بھائی موبائل ہے تیرے پاس؟ جی میرے پاس موبائل ہے، لیکن وہ گھر کا موبائل ہے۔ میں نے پوچھا جی مجھے شکایت موصول ہوئی ہے، تو اس کے اندر فلمیں وغیرہ گانے وغیرہ سنتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس بچے نے جواب کیا دیا؟ معصوم بچہ تھا، اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کہتا استاد جی میں نہیں دیکھتا، میری امی بھیجتی ہے مجھے ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے، میری امی دیکھتی ہے۔ جب اپنی اولادوں کو اس حد تک لے جاؤ گے، آج ہر بندہ شکوہ کرتا ہے میری اولاد نافرمان ہوگی، یہ برائی کے نتیجے، یہ لوگوں کا فلمی ایکٹروں کے پیچھے چلنا، دین سے دوری کی وجہ۔ کہتا ہے میری امی بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں ساتھ بیٹھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بھائیو، جب مائیں ایسی ہوں گی، اللہ کی قسم پھر بیٹے امام بخاری نہیں بنیں گے۔ جب مائیں ایسی ہوں گی پھر بیٹے 5 وقت کے نمازی نہیں بنیں گے۔ جب مائیں ایسی ہوں گی پھر بیٹے قاری قرآن نہیں بنیں گے۔ مائیں وہ تھی اللہ کی قسم، بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی تو وضو کر کے پلاتی تھی، اور فارغ نہیں بیٹھتی تھی جب تک بچے کو دودھ پلاتی تھی، رب کے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اللہ نے صلہ کیا دیا؟ وقت کے امام بنے، وقت کے محدث بنے، وقت کے فقیہ بنے۔ جب چلتے تھے لوگ ان کے پیچھے چلنا سعادت سمجھتے تھے، جب وہ جوتا اتارتے تھے ان کے جوتوں کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ وقت کے حکمران کے بیٹے اس بندے کے جوتے اٹھانا اپنے لیے عزاز سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کی ماؤں نے ان کو دودھ پلاتے وقت بھی رب کا قرآن سنایا، جن کی ماؤں نے باوضو ہو کے ان کو دودھ پلایا، اللہ اکبر، تہجدوں میں اٹھ کے جن کی ماؤں نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس گھر کے اندر یہ آلات ہوں گے، یہ ٹی وی اللہ کی قسم بہت بڑی گھر کے اندر لعنت ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں جی، خبریں سنتے ہیں جی، ملک کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے، جب یہ نہیں تھا حالات کی خبریں تب بھی ملتی تھی۔ جائیے اللہ کی قسم 1450-1500 سال پیچھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، صحابہ اکرام کا دور دیکھیے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ ٹیلی فون کا دور تھا، نہ کوئی ٹی وی کی سکرین کا تصور تھا، لیکن اللہ کی قسم پوری دنیا کے حالات سے باخبر تھے، پوری دنیا کے حالات سے باخبر ہوا کرتے تھے۔ آج مدینے سے باہر والا کیا کرنے والا ہے اس کی بھی خبر ہوتی تھی، آج فلاں کافر ہمارے بارے میں کیا پروپوگنڈا کر رہے ہیں اس کی بھی خبر ہوتی تھی، مدینے کے اندر کیا کیا کام ہو رہے ہیں اس کی بھی خبر ہوتی تھی، رات کو کون کون بھوکا سویا ہے اللہ کی قسم اس بات کی بھی ان کو خبر ہوتی تھی۔ آج اتنا جدید دور آ گیا، پڑوسی کو پڑوسی کا علم نہیں ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا علم نہیں ہے۔